اچھی زندگی وہ ہے جس میں ترجیحات کا تعین کر کے آپ چلیں. اس سے ہوگا کیا؟ آپ کی 3 چیزیں بچ جائیں گی. ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے اگر زندگی کی نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4 ڈیفائن کر لیے جائیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. کہانی بنائی ہوئی ہے سمجھانے کے لیے کہ ایک بندہ مرنے لگتا ہے تو 3 بندے اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور ہٹے کٹے جوان ہوتے ہیں وہ تینوں بندے. وہ آ کے کہتے ہیں کہ تم ہمارے مجرم ہو. تو کیا ہر قدم آپ کا اور ہر حرکت آپ کی اوپر کی طرف ہی جا رہی ہے یا آپ ڈی ٹریک ہو رہے ہیں, نیچے کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ آپ نے جب طے کرنا ہے تو پھر چیزیں کچھ اہم ہو جائیں گی اور کچھ کیا ہو جائیں گی؟ غیر اہم ہو جائیں گی. ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اپنی ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے. ترجیحات کو انگلش میں کہتے ہیں پرائورٹیز. ٹھیک ہے جی. ترجیحات کا جو ایک اور ورڈ ہے وہ ہے ویلیوز. قریب قریب ورڈز ہیں سارے. ویلیوز کو اگر اور آسان کریں تو قدریں بنے گا. قدر کو اور چھوٹا کر دیں تو بنے گا کوئی کتنی اہم ہے چیز, کوئی کتنی امپورٹنس رکھتی. آپ یہ دیکھیے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں, کبھی کبھی اپنے آپ سے سوال کیا کریں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں, جو کچھ بھی کر رہا ہوں, پورے دن کی لسٹ بنا لیں یا پورے مہینے کی لسٹ بنا لیں, پورے ہفتے کی لسٹ بنا لیں. وہ پوری لسٹ سامنے رکھ کے کاپی پینسل پکڑ کے ذرا ٹک کراس کریں کہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا یہ واقعی ہی اہم ہے؟ یہ سوال بڑا اہم. کیا جی, کیا یہ واقعی امپورٹنٹ ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں؟ یہ جو میں نے قدم اٹھایا ہے کیا یہ واقعی اہم ہے؟ یا میں جس طرف جا رہا ہوں یہ واقعی اہم ہے؟ یہ جس کو میں مل رہا ہوں واقعی اہم ہے؟ یہ جو میں نے نہیں کیا یہ واقعی کیا غیر ضروری تھا؟ یہ میں نے جس کو اوائڈ کیا ہے کیا مجھے واقعی اوائڈ کرنا چاہیے تھا؟ یہ میں نے اوائڈ نہیں کیا کیا مجھے واقعی اوائڈ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جو بھی کیا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کچھ چیزیں زندگی میں بڑی اہم ہوتی ہیں. اب یہ کیسے پتہ لگتا ہے؟ یہ بھی پوری ڈیبیٹ ہے. یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کے خواب کیا ہیں, آپ کے گولز کیا ہیں, آپ کے ٹارگٹس کیا ہیں, آپ نے کیا کنڈیشنز خود پہ نافذ کی ہوئی ہیں کہ آپ نے یہاں سے شروع کیا تو یہاں پہنچنا ہے. اگر اس مقام سے اوپر جانا ہے آپ نے تو کیا ہر قدم آپ کا اور ہر حرکت آپ کی اوپر کی طرف ہی جا رہی ہے یا آپ ڈی ٹریک ہو رہے ہیں, نیچے کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ آپ نے جب طے کرنا ہے تو پھر چیزیں کچھ اہم ہو جائیں گی اور کچھ کیا ہو جائیں گی؟ غیر اہم ہو جائیں گی. اچھی زندگی وہ ہے جس میں ترجیحات کا تعین کر کے آپ چلیں. اس سے ہوگا کیا؟ آپ کی 3 چیزیں بچ جائیں گی. جب بھی ترجیح ایک بات یاد رکھیے کہ لوگوں کو ذرا اس اینگل سے دیکھا کریں. ہم کہتے ہیں یار بندہ بڑا سمجھدار ہے, یہ بندہ بڑا ہی چالاک ہے, مثبت سینس میں کہتے ہیں یار یہ بندہ دیکھو کتنا گہرا ہے. یہ جتنے جو ورڈز ہیں نا اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس بندے کو اپنی پرائورٹیز پتہ ہے. اچھا ایک اور پنجابی میں ورڈ ہوتا ہے, انہوں پنجابی بول کے کہاں جنہیں لایا گلی میں اودے نال ہی چلی. پنجابی جانتے, اس کا مطلب ہوتا ہے جس نے گلے لگایا اسی کے ساتھ ہی. کچھ لوگ یہی ہوتے ہیں کہتے ہیں یار تو فارغ بیٹھا سے چل کرکٹ کھیلنے چلیے. کہنا چل یار تیرا جو حکم ہے گا. وہ تو کسی نے کہا چل لسی پین چلیے, وہ لسی پین چلا گیا. انہوں نے کہا چل یار ایک نماز بھی پڑھ لی, نماز ہی پڑھ لی. کہنا گڈیاں دے پیچھے کریے ادھر ٹور پہ. کہنا میلہ لگ گیا وہ ویکھن چل جائیے. وہ سمت ہی نہیں, کوئی سمت نہیں. کئی لوگ میں کہتا ہوں میچور ہو کے عجیب عجیب کام کر رہے ہوتے ہیں. میچور بندہ نہیں سمجھ آئی. مجھے ایک صاحب آ گئے میرے پاس, انہوں نے کہا جی میری بیگم میرے سے بہت لڑتی ہے. میں کیوں لڑتی ہے؟ کہتے نہیں میں دفتر تو آ کے 2 گھنٹے بلٹ کھیلنا. میں کہا جی اب 2 گھنٹے بلٹ کیوں کھیلتے ہیں؟ کہنا جی اب مزہ ہی نہیں آتا ہوتے بغیر زندگی نہیں گزرتی. میں نے کہا جی اس کا واقعی آپ کو کوئی فائدہ ہوا؟ اس نے کہا جی میں رہ نہیں سکتا اس کے بغیر. تو میں نے کہا ان کو سمجھائیں میری ہابی ہے. وہ کہتے جی وہ ہابی ہونے کے ساتھ ساتھ بھی مسئلہ ہے میں شرطیں بھی لگاتا ہوں. بیگم کو بڑا اعتراض ہے, کہنا اکثر میں ہار جاتا ہوں اور وہ تو میں نے کہا جی مسئلہ پھر جوا ہے. آپ نے اچھا سا نام اس کا شرط رکھا ہوا. تو سر گزارش یہ ہے بڑے بڑے میچور لوگ بھی اپنی ترجیحات کے تعین کے بغیر چل رہے ہوتے ہیں. میری آپ سے درخواست یہ اپنی ترجیحات کا تعین کریں, جلدی کریں. جلدی سے مراد یہ ایک میچور انسان جو بالغ ہو چکے, تعلیم یافتہ ہے, کوئی 20 22 25 سال اس کی عمر ہوگی, اس کو ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے. اچھا وقت کے ساتھ ساتھ ترجیحات بدلتی رہتی ہیں, یہی بتا دوں. مثلا ایک وقت ہے جب ترجیح آپ کی کہ کوئی رشتہ مل جائے, گھر والے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی مل گیا ہے, شادی ہو جائے, شادی ہو گئی, بچے ہو جائیں, ترجیح ہو گئی, بچے ہو گئے, بڑے ہو جائیں, جوان ہو جائیں, ان کی شادیاں. آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں ترجیحات وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتی رہتی ہیں. پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ ترجیح میں رہنی چاہیے, کچھ چیزیں جو سب چیزوں پہ حاوی ہوتی ہیں. مثلا آپ کا ہر قدم جو ہے وہ آپ کو جہنم سے بچائے جنت کی طرف لے کے جائے. اپنی آخرت کو مد نظر رکھ کے چلنا, کیونکہ جو ہے وہ جہنم سے بچنا ہے, اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے, اس سے بھی آپ کی. اچھا ہم سب نے مرنا ہے, اس سے بھی ترجیحات کا تعین ہو جاتا ہے. جو الٹیمیٹ اینڈز ہیں آپ کے,
الٹیمیٹ جہاں پہنچنا ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے اگر زندگی کی نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 ڈیفائن کر لیے جائیں تو کیا ہو جاتا ہے, آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. تو ایک ایسا بندہ جس کو آپ امیچور کہتے ہیں بامقابلہ میچور کے, ایک ایسا بندہ جس کو آپ کہتے ہیں یار بڑا بیوقوف انسان ہے, یہ وہ ہے جس کی ترجیحات کا تعین نہیں ہے. اور 3 چیزیں جو میں نے بھول گیا تھا بتانی, وہ 3 چیزیں کہیں نہ کہیں اس کی ضائع ہو رہی ہیں امیچور کی. ایک وقت ہے, دوسرا اس کے وسائل ہیں, تیسرا اس کی انرجیز ہیں. اللہ نے 3 آپ کو انعام دیے ہوئے, ایک کسی نے سمجھانے کے لیے وقت, انرجیز, ریسورسز. ٹھیک ہے جی, 3 چیزیں, ٹائم, ریسورسز, انرجیز. تو کسی نے ایک مثال بنائی ہوئی, کہانی بنائی ہوئی ہے سمجھانے کے لیے کہ ایک بندہ مرنے لگتا ہے تو 3 بندے اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور ہٹے کٹے جوان ہوتے ہیں وہ تینوں بندے. وہ آ کے کہتے ہیں کہ تم ہمارے مجرم ہو. وہ بندہ کہتا ہے جی میں تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں, میرے تو سانس بڑی مشکل سے نکل رہے ہیں, چند سانس رہ گئے ہیں, تم کون ہو؟ تو پہلا جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے میں ٹائم ہوں جو تمہیں ملا تھا اور تم نے ضائع کیا, 60-70 سال کا ٹائم ملا تھا. دوسرا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں انرجیز ہوں, وہ جسم کی انرجی تھی, وہ دل کی تھی, ایموشنز کی تھی, روح کی انرجی. آپ کو پتا ہے روح تک میں انرجی ہوتی ہے جو آپ کو آخری سانس تک لڑنے کے لیے مجبور کرتی, جذبہ. تیسرا جو تھا وہ ریسورسز تھے. اس نے کہا کہ دیکھ تیری فیسیں تیرا والد دیتا رہا, تجھے ٹیچرز بھیجے اللہ نے, تجھے کتنے وسائل ملے, تجھے مواقع مل گئے, تجھے BZU میں پڑھنے کا موقع مل گیا, کیا کیا یہ ریسورسز تھے. تو تیسرا بھی گلا آ جاتا ہے. 3 گلے جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں, 3 بندے گلا کرتے ہیں. جو بندہ انہی 3 چیزوں کو استعمال کرتا ہے, ٹائم کو, ریسورسز کو, انرجیز کو, وہ ایک سمجھدار بندہ ہے. تو زندگی میں بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ڈیوائڈ کریں کہ اس میں اہم چیز کیا ہے. میں آپ کو ایک اور بھی بات سیرت اور سنت سے بتا دوں جو تاریخ اسلام میں سیرت کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. ایک حصہ تھا کام کے لیے, یعنی 1/3 1/3 1/3. کام کے وقت میں آپ سب کو زور لگا کے ٹکا کے کام کرنا چاہیے. ایک 1/3 تھا فیملی کے لیے. سر ان کا حق ہے, آپ میں سے وہ تمام لوگ جو میرڈ ہیں اپنے بیوی بچوں کو وقت ضرور دیں. یہ سمجھ لیں کہ ان کے پاس آج ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس کل کلاں کو ایک یاد ہونی ہے یار ہمارا باپ ہمارے ساتھ کھیلتا تھا, کتنا ہمبل تھا, کتنا کوآپریٹو تھا. بچوں کو اتنی فیس اور پرانٹھوں کی اور ناشتوں کی ضرورت نہیں ہوتی جتنے والدین کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کو دوسرا حصہ فیملی کو دینا چاہیے, اپنے رشتے ٹھیک رکھنے چاہیے. والدین حیات ہیں ان کو وقت دینا چاہیے. رشتے جو ہیں کبھی کبھی ان کو کبھی اپنی طرف دعوت کر لی, کبھی کسی کی طرف چلے گا. ایک اچھا بندہ جو ہے وہ رشتے نبھاتا. نمبر 3, تیسری جو چیز ہے وہ ہے آپ کا آرام. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آرام اور عبادت ہے. حضور کی ذات گرامی تو عین ہمیں ایمان اور یقین ہے, سیرت ساری گواہ ہے کہ آپ تہجد کی نماز تک پڑھتے رہے. دیکھیں امت کے لیے کام, امتی کے لیے تو 5 فرض ہیں, لیکن حضور کی ذات گرامی ہو تو آپ بے شمار, آپ کو تاریخ اسلام میں اور سیرت میں واقعات ملتے ہیں کہ ساری رات آپ کے جو قدم مبارک تھے وہ سوج جاتے تھے, سویل ہو جاتے تھے اس تھکاوٹ سے کھڑے ہونے کی وجہ سے. تو آپ اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم ضرور کریں. ٹھیک ہے جی, ایک آپ کا کام ہے, دوسرا آپ کی فیملی ہے, اور تیسرا آپ کی اپنی ذات ہے. یہ جو آرام ہے, عبادت ہے, اپنی آخرت اپنی ہے. تو یہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے جی.